اس کا دور کتنا دور؟ جتنی بھی علامات ہیں یہ علامات قرب ظہور کی ہیں، ظہور کی نہیں۔ اب ان کو علماء نے جنہوں نے غیبت پہ کام کیا ہے، جنہوں نے سرکار ولی العصر پہ بات کی ہے، انہوں نے جتنی بھی ظہور ہیں، علامات ظہور ہیں، انہیں دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک ہے حتمی علامات، ایک ہے غیر حتمی علامات۔ غیر حتمی علامات کی ہو بھی سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، ان کے بارے میں طے نہیں ہے۔ کچھ حتمی علامات ہیں، سفیانی کا خروج حتمی علامات ہے، یمانی کا خروج حتمی علامات ہے، زمین کا دھنس جانا حتمی علامات ہے، دو گرہن اکٹھے ہونا حتمی علامات ہے۔ اب میں گفتگو غیر حتمی علامات پہ نہیں کروں گا، میں حتمی علامات پہ بات کر لیتا ہوں۔ امام کے ظہور سے پہلے جمادی الثانی اور رجب میں اتنی کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی کہ زمین پر قبروں کے اندر مردوں کی ہڈیوں پہ گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ کثرت کے ساتھ بارشیں ہوں گی، اتنی کثرت کے ساتھ ہوں گی کہ مردوں کی ہڈیوں کے اوپر دوبارہ گوشت آنا شروع ہو جائے گا۔ اس سال ایک مہینے میں دو گرہن اکٹھے آئیں گے اور الٹے طریقے سے آئیں گے، جیسے چاند گرہن پہلے اور سورج بعد میں، سورج گرہن پہلے اور چاند بعد میں۔ پھر جب جمادی الثانی اور رجب گزر جائے گا، مصنف فرماتے ہیں کہ رمضان کی شب قدر کے اعمال کرنے کے بعد اپنے گھروں کے دروازوں کو بند کر لینا۔ میں امام ششم سے لے کر روایت پڑھوں، امام فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو شیشے کے قریب نہ بیٹھنے دینا، ایک زوردار دھماکہ ہوگا۔ یہ کب کی بات ہو رہی ہے؟ شب قدر کی۔ مشرق سے ایک آگ نکلے گی جسے مغرب میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں گے۔ اچھا، یہ اس دور کے لوگ جب جن کے سامنے امام بات کرتے تھے شاید وہ اس لمحے نہ سمجھ سکتے ہو، لیکن آج کے دور کے بچوں کو سمجھنا بڑا آسان ہے کہ ہمارے سامنے اگر زوردار دھماکہ، آج کے میزائل حملے، آج کی جنگوں کے حالات کہ ایسے زوردار دھماکے ہوتے ہیں جس میں گھروں کی کھڑکیاں اور شیشے ٹوٹنا شروع کر دیتے ہیں، تو کہیں یہ زمین پر زمینی جنگوں کے آغاز کی پیشن گوئی نہ ہو، یہ نشانی نہ ہو کہ زمین پہ اتنی کثرت کے ساتھ زمین پہ جنگیں ہو رہی ہوں گی، حالت جنگ میں آ جائیں گے اور دنیا ایک بہت بڑی عالمی جنگ کی طرف چلی جائے گی، ایک ورلڈ وار شروع ہو جائے گی، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو۔ اس دور کے لوگ شاید نہ سمجھ سکتے ہوں، لیکن آج ہمیں سمجھنا آسان ہے۔ مشرق سے آگ نکلے گی، مغرب میں بیٹھے ہوئے لوگ دیکھیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسٹ میں کہیں جنگ ہوگی اور ویسٹ والے جو ہیں اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ نشانیاں سمجھ آ رہی ہیں؟ جنگوں کا مرکز جو ہے وہ شام ہوگا، شام سے ان جنگوں کا آغاز شروع ہو جائے گا، جسے آج فلسطین کہتے ہیں، یہ بھی اس دور کا شام ہی تھا۔ یہ تمام خطہ جو ہے یہ حالت جنگ میں آ جائے گا۔ اب یہ سلسلہ کب شروع ہوگا؟ جمادی الثانی اور رجب، بارشیں کثرت کے ساتھ، دو گرہن کا اکٹھا ہونا، رمضان میں ان جنگوں کا آغاز ہو جانا۔ اب رمضان کے بعد سوال زکات اور ذی الحج اور پھر محرم۔ امام فرماتے ہیں کہ اس سال روز عاشور جمعہ کے دن ہوگا، اس سے پچھلی شب جمعہ امام کے ظہور کی جو حتمی علامت بتائی ہے آئمہ نے، وہ روز جمعہ بتائی ہے، کیونکہ یہی حقیقت جمعہ ہے۔ حقیقی جمعہ میرے امام ہے، حقیقت جمعہ میرے امام ہے۔ آپ خاموش رہیں، مگر حقیقت نماز جمعہ میرے امام ہے، حقیقت نماز میرے مولا، حقیقت تسبیح میرے مولا، حقیقت روزہ میرے امام، حقیقت دین میرے امام۔ کیا کہتے ہیں؟ امام سے پوچھا تھا کہ مولا جمعے کے دن کو سردار کیوں بنایا؟ فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے عالم ارواح میں روحوں کو جمع کر کے علی کی ولایت کا اقرار لیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے عالم ارواح میں روحوں کو جمع کیا تھا اور علی کی ولایت کا اقرار۔ مولا ممبر کوفہ پہ بیٹھے تقریر کر رہے تھے، سامنے صحابہ بیٹھے سن رہے تھے، ایک شخص کی طرف علی دیکھ نہیں رہے تھے، وہ بار بار اپنا چہرہ علی کی طرف کرے، علی اس کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ اس نے ایک بار اٹھا، اس نے کہا امیر المومنین میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ میری طرف دیکھ نہیں رہے۔ علی نے چہرہ پھیر دیا، وہ ادھر آ کے بیٹھا، اس نے کہا یا امیر المومنین میں آپ کا محب ہوں، آپ مجھے دیکھ نہیں رہے۔ علی نے چہرہ ادھر پھیر لیا، تیسری بار سامنے آ کر یا امیر المومنین میں بار بار آپ کو مخاطب کر رہا ہوں، میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ مجھے دیکھ کیوں نہیں رہے؟ فرمایا حق کے امام کے سامنے جھوٹ بولتا ہے تجھے شرم نہیں آتی؟ اس کا میں کہہ رہا ہوں میں آپ کا شیعہ ہوں۔ فرمایا تو 1000 دفعہ گئے، تیری روح نے وہاں تو میری ولایت کا اقرار کیا ہی نہیں۔ تو 1000 دفعہ گئے، تو 1000 دفعہ گئے، جب تیری روح نے وہاں میری ولایت کا اقرار نہیں کیا، تو کیسے کہہ سکتا ہے میرا محب ہے؟ 8ویں شہنشاہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، مولا میرے اوپر ایک قرض ہے، آپ قرض ادا کر دیں میں آپ کا شیعہ ہو جاؤں گا۔ فرمایا کتنا؟ فرمایا 300 درہم۔ فرمایا اٹھا 300 درہم قرض اتار، شیعہ نہ ہونا۔ اس نے مرضی سے ہو رہا ہوں۔ فرمایا مرضی سے کیسے ہو سکتا ہے؟ تیری روح نے تو ہماری ولایت کا اقرار کیا ہی نہیں۔ امام کا یہ فرمان ثابت کر رہا ہے کہ بندے مرضی سے شیعہ نہیں ہوتے، اور یہ ڈرامے اب بند ہو جانے چاہیے کہ میں نے اتنے بندے شیعہ کر دیے، میں نے اتنے بندے شیعہ کر دیے۔ بندے مولوی شیعہ نہیں کرتے، وہاں نام لکھے ہوئے ہیں۔
وہاں پر آسمان پر عالم ارواحین میں روحوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا. یہ ہے ہمارے قائم کے قیام کا دن. مولا فرماتے ہیں کہ اس سے پچھلی شب جمعہ، جب امام ظہور فرمائیں گے، اس سے پچھلی شب جمعہ چوتھے آسمان پر بیت المعمور پر 4 نورانی ممبر لگیں گے. بیت المعمور وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ نے آسمان پر رہنے والے کے لیے ایک کعبہ بنایا ہوا ہے جس کا وہ طواف کرتے ہیں. یہ زمینی کعبہ ہے، وہ عالم انوار والوں کا کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے. عیسیٰ 7ویں آسمان پہ نہیں، چوتھے آسمان پر. جس بدن کے ساتھ زمین سے گئے تھے اسی جسم کے ساتھ چوتھے آسمان پر، اور اسی جسم کے ساتھ واپس آئیں گے. قرآن اس کی دلیل دیتا ہے کہ میں عیسیٰ کو دوسری بار پلٹاؤں گا تو اسی بدن کے ساتھ جس بدن کے ساتھ میں نے اٹھایا تھا، کیونکہ ہم نے بھیجنا ہے اس کو 12ویں کی حکومت میں. صدر ضائع نہ کرنا. شب عاشور امام حسین نے اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کے گفتگو کرتے ہوئے شہدائے کربلا سے کہا تھا، شب عاشور امام حسین نے، اے میرے اصحاب، جب میرے قائم کا ظہور ہوگا تم انہی بدنوں کے ساتھ میرے قائم کی حکومت میں جاؤ گے، میرے قائم کے لشکر میں جاؤ گے. امام نے فرمایا شہدائے کربلا بھی انہی جسموں کے ساتھ اٹھیں گے. مجھے منبر کی عزت کی قسم ہے، امام فرماتا ہمارا عزادار دنیا کے کسی کونے میں بھی مرے گا وہ اپنے اسی بدن کے ساتھ اٹھے گا جس بدن کے ساتھ وہ کیا تھا. کیونکہ امام گوارا ہی نہیں کرتے ماتم کوئی اور جسم کرے، اٹھے کوئی اور جسم. کیونکہ تمہارے ہاتھ تمہارے گواہ ہیں، تمہارے سینے تمہارے گواہ ہیں، تمہاری پشت تمہاری گواہ ہے. انہی جسموں کے ساتھ اٹھایا جائے گا کیونکہ تمہارا بدن تمہارا جسم نہیں، تمہارا گواہ ہے. سینے میں ماتم کا نشان تمہاری عزاداری کی گواہی دے گا، پشت میں زنجیر کا نشان تمہارے عزادار ہونے کی گواہی دے گا. تمہارا بدن تمہارا گواہ بنے گا. فرمایا آخری شب جمعہ جب امام ظہور فرمائیں گے اس سے پچھلی شب جمعہ بیت المعمور میں 4 نورانی ممبر لگیں گے. اس ایک میں رسالت ماں بیٹھے ہوں گے، ایک میں امیر المومنین بیٹھے ہوں گے، ایک میں حسن بیٹھے ہوں گے، ایک میں حسین بیٹھے ہوں گے. اوصیاء اور ائمہ کی انوار نے ان ممبروں کو گھیرے میں لیا ہوگا. یا ان 4 نورانی ممبروں پہ رسالت ماں اپنا صحاب نامی امامہ اپنے سر سے اتاریں گے. بس سجا والی زلفیں کھل کے نبی کے کاندھے پہ آئیں گی، یا نبی اپنے ہاتھوں کو عرش الہی کی طرف بڑھائیں گے اور بڑھا کے سورہ نور کی آیت کی تلاوت کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض. اے میرے اللہ اس وعدے کو پورا کر جو تو نے ہمارے ساتھ کیا تھا کہ تو زمین پر ہمیں خلافت دے گا. ابھی محمد مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوں گے، یہ سارے نبیوں کے ہاتھ اٹھ جائیں گے، سارے اوصیاء کے ہاتھ اٹھ جائیں گے. ہر کوئی کہے گا میرے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر، میرے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر، میرے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر. یہ پردہ توحید سرکے گا، آواز آئے گی وعدہ پورا ہو گیا، میں مہدی ظہور کر رہا. وعدہ پروردگار پورا ہوا، مجھے اذن ظہور مل گیا. امام ظہور فرمائیں گے کیا آسمان پہ جبرائیل آ کے اپنے پروں کو پھیلائے گا، ایک مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور پہلی آواز دے گا حق علی اور علی کے شیعوں کے ساتھ ہے. چار حق کا وضاحت حق بادل نے بات کہا ظہور حق آ گیا، بادل مٹ گیا، بے شک بادل مٹنے کے لیے تھا. اور قرآن کہتا ہے یوما ینادی المنادی من مکان قریب، سننا اس آواز کو جب ایک منادی ندا دے گا قریب والے مکان سے. آیت ہے قرآن میں، مستہ میں ہو سننا، کان لگا کے غور سے سننا. یوما اس دن ینادی ندا دے گا، المنادی ایک منادی، من مکان قریب، قریب والے مکان سے. ہم اردو زبان میں مکان گھر کو کہتے ہیں، عربی میں مکان جگہ کو کہتے ہیں. کسی قریب والی جگہ سے وہ آواز دے گا. یہ آواز کہاں سے آئے گی؟ آواز آئے گی مکہ سے، سرکار ولی العصر کی آواز آئے گی، ندا دی جائے گی. ہر ایک رہنے والا ایسے سمجھے گا جیسے یہ آواز میرے ساتھ والے گھر سے آ رہی ہے. لوگ اپنے اپنے گھروں کا دروازہ کھولیں گے، ہم سایہ کہے گا تیرے گھر سے آواز آ رہی ہے، وہ کہے گا اذان کی آواز تیرے گھر سے آ رہی ہے. یہ آواز ولی العصر کی ہوگی. خیبر کی کتاب اور حدیث کی کتاب میں معصومین فرماتے ہیں کہ ہر ایک امام کا ماننے والا اپنے گھروں سے امام کی آواز کی جانب دوڑے گا. جب وہ امام کی جانب دوڑے ہوں گے، کوئی چونٹی کی چال چلے گا، کوئی گھوڑے کی چال چلے گا، کوئی تیز رفتاری کے ساتھ چلے گا، کوئی بجلی کی تیزی کے ساتھ چلے گا، کوئی ہوا کے دوست میں چلے گا. سامنے میرے سلمان و ابو ذر اٹھے، اس نے کہا مولا اگر سارے ہی چاہنے والے ہوں گے تو کوئی چونٹی کی آواز کیوں، کوئی چونٹی کی چال کیوں چلے گا، کوئی گھوڑے کی چال کیوں چلے گا، کوئی بجلی کی چال کیوں چلے گا؟ اگر سارے چاہنے والے ہیں یہ ایک رفتار میں کیوں نہیں چلیں گے؟ آواز آئی اسی رفتار میں جائیں گے جتنا جتنا دل میں علی ہوگا، جتنا دل میں علی ہوگا، جتنا دل میں علی ہوگا
اس رفتار سے امام کی جانب دوڑ رہے ہوں گے، یا کچھ ایسے خالص مومنین ہوں گے جو آواز سنیں گے لیکن اپنے گھروں کو دروازے نہیں کھولیں گے، کسی سے پوچھیں گے نہیں یہ آواز کس کی ہے، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، لوگ ان کے دروازے سے گزرتے ہوئے آواز دے کے کہیں گے تو مولا کا ظہور مانگتا تھا، تو ہر دفعہ امام زمانہ کہتا تھا، اب آواز آ رہی ہے جا کیوں نہیں رہا، وہ کہتا تم جاؤ وہ خود ہمیں بلوا لے گا، تم جاؤ وہ خود ہمیں بلوا لے گا۔ اور کتابیں کہتی ہیں ان کے دروازوں پہ بادل کے ٹکڑے آئیں گے اور کہیں گے میرے سردار سوار ہو، امام تمہیں بلا رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ اور جو ظہور سے پہلے دنیا سے جا چکے ہوں گے وہ قبروں میں ہوں گے، ان کی قبروں میں بادل کے ٹکڑے آئیں گے۔ اس بارگاہ میں پڑی ہوئی ہر زیارت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگلے 2 دن چاہو گے میں حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں، جب ان کی قبروں پہ ہر ایک بادل کے ٹکڑے کے ساتھ ایک فرشتہ آئے گا اور ان کی قبر پہ آ کے جو سلام کرے گا، وہ سلام میں اتنی زیادتوں کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، وہ قبر میں آ کے، قبر میں کون ہے؟ عام عزادار، شیعہ، محب، علی ولی اللہ پہ قائم رہنے والا، قائم کا ظہور مانگنے والا، فرشتے اس کی قبر پہ آ گئے، السلام علیکہ یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، اخرج من القبور، اٹھو اپنی قبروں سے، جس کا ظہور مانگتے تھے وہ آ چکا ہے، وہ تمہیں طلب کر رہا ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے ابھی سوئے تھے، کفن سے مٹی کو چھاڑتے ہوئے، لبیک یا قائم، لبیک یا قائم کہتے ہوئے، روحیں اور بدن مکہ کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، یا مکہ سے مشرق کی جانب، بیت اللہ سے، وادی قرا سے ایک 40 سال کا نوجوان، 8ویں شہنشاہ سے ایک شخص نے آ کے پوچھا تھا کہ کیا آپ ہی امام مہدی ہیں؟ امام نے فرمایا تو میرے جسم کی ضعیفی نہیں دیکھ رہا، میں کیسے مہدی ہو سکتا ہوں؟ ہمارا مہدی تو جوان ہے، جب زمانے میں ظہور کریں گے تو 40 سال کے نوجوان کی شباہت میں ہوں گے، سر پہ رسول والا امامہ، یربو نامی رسول کا گھوڑا، غصبہ نامی رسول کی اونٹنی، انگشتری سلیمان ابن داؤد کو لیے ہوئے، عصائے موسیٰ کو ہاتھوں میں تھامے ہوئے۔ اب میں صدر ماتمیوں کے لیے کہوں گا اور پوری ایک ایک لفظ کو تحقیق کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ یربو نامی گھوڑا رسول کا، غصبہ نامی اونٹنی، محبت حجت میں زندگی گزارو تو یہ نہیں دیکھتے وہ کہ اس کی جنس کیا ہے۔ یربو نامی گھوڑا، غصبہ نامی اونٹنی، صحاب نامی امامہ، فاضل نامی ذرہ، انگشتری سلیمان، عصائے موسیٰ۔ امام وادی قرا سے کعبہ کی پشت سے نکلیں گے، یا پیچھے چنگھاڑتا ہوا حسین کا مرتجز آ رہا ہوگا، جو بیت العتیق میں کھڑا ولی العصر کا انتظار کر رہا ہوگا، ولی العصر کے انتظار میں چنگھاڑتا ہوا آئے گا اور آ کے کہے گا میری زین پہ سوار ہو میرا آقا۔ رسول کا بیٹا مرتجز کی زین پہ سوار ہوگا، خانہ کعبہ کے قریب آئیں گے، بغیر کسی سیڑھی، بغیر کسی سہارے، بغیر کسی کا ہاتھ تھامے ہوئے۔ جب امام کعبہ کے قریب آئیں گے کعبہ جھکے گا، بالکل ایسے جیسے رسول فتح مکہ پہ علی کے آگے جھکے تھے۔ سرکار ولی العصر کعبے کی چھت پر اپنا پاؤں رکھیں گے، کھڑے ہوں گے، کانوں پہ ہاتھ رکھ کے میرا مہدی کا اذان دے گا، اذان کی صدا پوری دنیا میں پھیلے گی۔ امام پشت کعبہ سے 35 لوگوں کو اٹھائیں گے، 35 لوگ پشت کعبہ سے اٹھیں گے، یہ دفن مکہ میں نہیں، اٹھیں گے مکہ سے۔ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں ان 35 میں سے 25 وہ حضرت موسیٰ کے دور کے قاضی ہیں جو حضرت موسیٰ کے دور میں عدل پہ فیصلے کرتے تھے، وہ 25 دفن مصر میں ہیں، اٹھیں گے مکہ سے۔ پشت کعبہ سے میرا قائم 35 لوگوں کو اٹھائے گا، وہ 25 حضرت موسیٰ کے دور کے وہ قاضی جو حضرت موسیٰ کے اس فرعون کے ظلم کے دور میں عدالت پہ فیصلہ کرتے تھے، ظلم فرعون کا شکار ہو کے قتل کیے گئے تھے۔ امام ان 25 کو اٹھا کے کہیں گے جاؤ میری حکومت آ گئی ہے، میری طرف سے قاضی بن کے عدل پہ جا کے فیصلے کرو، جس نے جس پر ظلم کیا ہے تم فیصلہ کرو گے۔ 25 ان لوگوں کو اٹھائے گا جو اصحاب موسیٰ کے دور کے قاضی، 7 اصحاب کہف اٹھیں گے، وہ جو غار میں سو رہے ہیں، وہ جو 390 سال کے بعد اٹھے تھے اور آنکھیں کھول کے پوچھا تھا مہدی آ گیا ہے، پتہ نہیں آیا اور پھر سو گئے، وہ قائم کے انتظار میں ہوں گے۔ 7 اصحاب کہف اٹھیں گے۔ یہ حدیث رسول نے بیان کی ہے، سلمان و ابو ذر سے بیان کی ہے۔ سلمان و ابو ذر نے کہا 25 اصحاب موسیٰ، 7 اصحاب کہف۔ یا رسول اللہ 3 خوش قسمت کون ہے؟ سلمان ابو ذر کا سوال کرنا تھا، رسول اٹھے، ایک ہاتھ سلمان کے چہرے، ایک ہاتھ ابو ذر کے چہرے، تو 2 خوش قسمت تو میرے سامنے بیٹھے، 2 خوش قسمت تو میرے سامنے بیٹھے، ایک منا اہل بیت وہ جو عراق کے شہر مدائن میں دفن ہے، ابو ذر ربضہ میں دفن ہے، وہ جو 7 اصحاب کہف ہیں وہ اردن میں دفن ہے،
وہ جو 25 ہیں وہ مصر میں دفن ہیں. مصر والے مکہ سے اٹھے, اردن والے مکہ سے اٹھے, مدائن والا مکہ سے اٹھا, رمضہ والا مکہ سے اٹھا. میرے قائم نے ثابت کر دیا ہے میرا عزادار مرے گا دنیا میں کہیں بھی, اٹھے گا کربلا سے. مولا وہ ایک کون ہوگا؟ 25 اصحاب موسیٰ, 7 اصحاب کہف, سلمان, ابو ذر. جب یہ 34 آ جائیں گے تو میرا قائم کہے گا اب آ رہا ہے میرے جد امیر المومنین کے لشکر جرار کا وہ سپاہ سالار جس کی تلوار سفین میں کسی گردن پہ آ کے رک گئی تھی, یہ کہہ کے مولا مالک کے سر وہ تلوار اسی گردن پہ دوبارہ چلا. اب جاؤ جا کے تاریخ سے پوچھنا مالک کے سر کی تلوار کس گردن پہ جا کے رکی تھی. پہنچ گیا تھا معاویہ بن ابو سفیان کے خیمے کے اندر, تلوار گردن میں تھی یا پیچھے سے کسی نے آواز دی کہ علی نے جنگ روک دی ہے. مالک کے سر نے تلوار کو نیام میں رکھا اور کہا ہائے حسرت, علی کا سب سے بڑا دشمن مال کے سر کی تلوار کے نیچے رکھا. لوگوں نے کہا مالک چلا دیتا تلوار, کہتا کیسے چلاتا, کلمہ علی کا بڑا ہے. علی کی محبت میں تلوار چلا رہا تھا, اپنے نفس کے لیے نہیں چلا رہا تھا. جب یوں اتنا بڑا دشمن اتنے تصرف کے بات نکل جائے, وہ بوڑھا سفید داڑھی سفید زلفیں جلال کی حالت میں امیر المومنین کا جنگ روک, یوں اپنے جذبات کو قابو میں لیے ہوئے مال کے اشتر سفین میں علی کے خیمے پہ آئے. علی کے خیمے میں لہو سے بھری تلوار مال کے اشتر نے زمین پہ رکھی, علی کی پیشانی, علی کے قدم, علی کے ہاتھوں میں. امیر المومنین فرمایا مال کے اشتر میں تیرے چہرے کے جذبات دیکھ رہا ہوں, رو میرا قائم آنے والا ہے, آیا رو میرا قائم آنے والا ہے. پوچھتے کعبہ سے ان افراد کو امام اٹھائیں گے. کل کی دور میں رجت پڑھوں گا, کون کب آئے گا, کس کس معصوم کی آمد ہوگی, کیسے کیسے وہ آ کے اپنی حکومت کا دور چلائیں گے. سرکار ولی العصر یوں مکہ سے پشت کعبہ سے نکلیں گے, یا آسمان سے ایک سواری زمین پر اتر آئے گی, کیونکہ اذان ہو چکی ہے, صفیں باندھی جا چکی ہے, عیسیٰ زمین پر اتر چکا ہے. اب میں کل وہ واقعہ پڑھ چکا کہ حضرت عیسیٰ آ کے امام زمانہ جو ہیں وہ عیسیٰ سے کہیں گے کہ تو ان لوگوں کو, مجھے نہیں انہیں نماز پڑھا. عیسیٰ کہیں گے کہ کیسی ضرورت ہو سکتی ہے میری کہ فاطمہ کا بیٹا موجود ہو اور میں نماز پڑھا. امام مصلی پہ آئیں گے, نماز کی امامت کروائیں گے, نماز کی امامت تمام ہو جائے گی. امام وہیں پہ مکہ میں اپنا گورنر نافذ کرنے کے بعد مدینہ کی طرف جا رہے ہوں گے. رستے میں خبر ہوگی کہ امام کے قائم کردہ گورنر کو قتل کر دیا گیا ہے. امام دوبارہ واپس آئیں گے, واپس آ کے پھر مکہ میں ایک دفعہ پھر قیام کریں گے. قیام کرنے کے بعد مکہ میں وہ لشکر دجال کے لوگ جو مکہ سے سفیانی کے انتظار میں کھڑے ہوں گے. سید حسنی خراسان سے آئے گا, یمانی یمن سے نکلے گا, سفیانی کا شام سے خروج ہوگا. نفس زکیہ کا قتل رکن اور مقام کے درمیان ہو جائے گا. اچھا جب میں نے غیبت کی کتابوں میں خراسان, اچھا خراسان پرانا نام افغانستان کو بھی خراسان کہتے ہیں, آج کے ایران کو بھی خراسان کہتے ہیں, لیکن جب میں نے اس نشانی کو غور سے پڑھا تو اس میں یہ ہے کہ خراسان سے جو آئے گا نا لشکر, ان کے ہاتھوں میں سیاہ پرچم ہوں گے. میں نے پھر اس کے بعد دنیا میں جتنے ممالک ہیں ان کے تمام کے پرچم دیکھے کہ کسی کا پرچم ایسا ہو جو سارا ہی سیاہ ہو, تاکہ پتہ چلے یہ کسی ملک کی فوج آ رہی ہے. تو ایران کے پرچم میں سیاہی نہیں, افغانستان کے پرچم میں بھی سیاہی نہیں, اور لشکر خراسان سے آ رہا ہے, اور آپ بھی عاشورہ کے دن رہا ہے. اب مجھے نہیں پتا یہ نشانی مجھے یہاں پڑھنی تھی کہ نہیں پڑھنی تھی, پھر مجھے پتا چل گیا یہ کسی ملک کی فوج نہیں آ رہی, حسین کے ماتمی جلوس آ رہے ہوں. جہاں جہاں ماتمی جلوس برآمد ہو چکا ہوگا, جب پتا چلے گا امام آ گئے, جلوسوں کا رخ مکہ کی طرف ہو جائیں گے, امام کی طرف چلنا شروع ہو جائیں گے. رکن و مقام کے درمیان نفس زکیہ کا قتل ہو جائے گا. امام مکہ میں قیام کریں گے, قیام کرنے کے بعد امام اپنا رخ کریں گے مدینہ کی طرف. مدینہ سے جا کے امام اپنے انتقام کا آغاز کریں گے. اب یہاں سے کچھ لوگوں کو قبروں سے نکالیں گے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ پڑھ رہا ہوں, ریکارڈ ہو رہی ہے مجلس. مدینہ میں امام صرف قبروں میں سے کچھ مردوں کو نکال کے قتل نہیں کریں گے, ایک عورت کو بھی قتل کریں گے. اس عورت پہ الزام علی کی دشمنی کی وجہ سے نہیں کریں گے, اس کے اوپر ایک اور الزام ہے, وہ الزام بہت بڑا ہے جو تاریخ نے چھپایا ہوا ہے. رسالت مآب کی زوجہ جناب ماریہ قبطیہ, ان کے ہاں جب حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی تھی تو رسول کے گھر سے ایک عورت نے جناب ماریہ قبطیہ پہ یہ الزام لگایا تھا کہ یہ بیٹا رسول کا نہیں ہے. اور اسلام یہ کہتا ہے کہ پاک دامن عورت پر تہمت لگانا کبائر گناہوں میں سے ہے, کبیرہ گناہوں میں سے ہے. ماریہ قبطیہ نے آ کے روتے ہوئے رسالت مآب سے کہا یا رسول اللہ, میرے پاک دامنی پہ ایک عورت کی طرف سے تہمت لگی ہے. امام فرمایا ماریہ خاموش ہو جا, تیری اس تہمت کا جواب میرا آخری بیٹا دے گا.
امام قبروں سے نکالیں گے، قبروں سے نکال کے مدینہ سے اپنے انتقام کا آغاز کر دیں گے. بیت اللہ کو گرایا جائے گا. جب خانہ کعبہ کو امام گرائیں گے، امام کے لشکر میں لوگ کہیں گے یہ امام ہے، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے تو سمجھا تھا یہ مہدی ہے، اس نے تو کعبہ کو گرا دیا. امام فرمائیں گے ان کی گردنوں پہ تلوار رکھو، ان کو میرے لشکر سے نکالو، علیحدہ کر کے ان کی گردنیں مارو. کیوں؟ امام کے ہوتے ہوئے اینٹوں کے مکان کا احترام کر رہے ہیں. یہ وجہ احترام ہے امام کی وجہ سے. حکمت کیا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیادیں وہاں پہ نہیں ہیں جہاں پہ ابراہیم نے رکھی تھی. مولا خانہ کعبہ کی تعمیر وہاں سے شروع کریں گے جہاں سے حضرت ابراہیم نے دیواروں کو رکھا. مسجد نبوی کو گرائیں گے کیونکہ مسجد نبوی بھی اپنے مقام پہ نہیں ہے. حجر اسود کو دوبارہ نصب کریں گے، رکن اور مقام کی حدود کا دوبارہ تعین کریں گے. تعین کرنے کے بعد مکہ اور مدینہ سے امام، مکہ میں امام کی حکومت قائم ہو چکی ہوگی، مدینہ سے انتقام کا آغاز ہو چکا ہوگا. اب امام کی طرف سے حکم ہوگا کہ زمین سے ہر مظلوم کو اٹھایا جائے تاکہ وہ ہر ظالم سے بدلہ لے، ہر مقتول کو اٹھایا جائے تاکہ وہ اپنے قاتل سے بدلہ لے. کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ قصاص زمین پر ہوگا، معاشر میں نہیں. زمین پر اللہ کے نمائندے کا حکومت کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تاکہ وہ زمین پر عدل قائم کرے، وہ مظلوم کو اس کا حق دلوائے، ظالم کو سزا دے. رسول کے بعد حکومت غیر شرعی ہو گئی، غیر اسلامی ہو گئی. امام کو حکومت صرف امیر المومنین کا دور تھا. امیر المومنین کے دور کو بہترین طریقے سے لکھا گیا. یہ علی کا وہ دور تھا جس دور میں چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے، عدل کا دور تھا، ظلم ختم ہو چکا تھا. اب امام کا زمین پر حکومت کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ زمین پر عدل کو قائم کرے، قیام عدل کر سکے. اب امام آ چکے ہوں گے. جتنے پرانے دور میں مظلوم قبروں میں انتظار کر رہے ہوں گے کہ ہمارے دور میں تو امام تھا ہی نہیں، ہمارے دور میں امام کے پاس حکومت ہی نہیں تھی، ہمارا بدلہ کون لے گا؟ امام کہیں گے اٹھو، ایک ایک امام کے دور والے، ہر مقتول اپنے قاتل سے بدلہ لو. اس نے جیسے تمہیں قتل کیا تھا ویسے ہی قتل کرو. عبداللہ ابن مسعود علی کا بوڑھا صحابی تھا، مفسر قرآن تھا. معاویہ بن ابو سفیان نے اپنے دربار میں چھڑیوں کے ساتھ مروایا. جب مروا رہا تھا تو اس کی ہڈیاں ٹوٹ رہی تھیں. تخت سے نیچے اتر کے کہنے کا کیا فائدہ ہوا علی کو ماننے کا، صرف تیری بیٹیاں اور بیٹا تیرا کوئی نہیں، اس ظلم کے ہاتھ میرے ہاتھوں مر رہا ہے. چل صحابی ہے تو، قرآن پہ تو نے تفسیریں لکھی ہیں، اتنی تمہیں وضاحت دیتا ہوں، چل یہ بتا دے میرے ہاتھ سے کیسے مرنا چاہتا ہے. مرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود نے آنکھیں کھول کر بالکل ویسے ہی جیسے مہدی کے دور میں تو میرے ہاتھوں سے مرنا چاہتا ہے. مجھ سے میری وضاحت نہ پوچھ، مجھے اپنی خواہش میں. امام ہر مقتول کو کہیں گے اٹھ اپنے قاتل سے بدلا لے، ہر مظلوم سے کہیں گے اٹھ اپنے ظالم سے بدلا لے. ہر مقتول قاتل کی گردن کاٹ رہا ہوگا، ہر مظلوم اپنے ظالم کا گریبان پکڑے ہوئے ہوگا. زمین پر عدل کا قیام مدینہ سے شروع ہو جائے گا، مکہ سے شروع ہو جائے گا. ادھر سے سفیانی خروج کرتا ہوا مکہ کی جانب بڑھ رہا ہوگا، وادی بیضا کے قریب آئے گا. یا وادی بیضا کے قریب ادھر سے امام کا لشکر وہاں پر پہنچ جائے گا. جو ہی امام کا لشکر پہنچے گا گھمسان کا رنگ پڑ جائے گا، کڑکتی ہوئی بجلیاں، تلواروں کا شور، دونوں طرف سے لشکر. ادھر سے شیطان اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ امام کا رستہ روکنے کے لیے مکہ کے قرب میں وادی بیضا میں کھڑا ہوگا. ادھر سے امام کا لشکر وہاں پہنچ جائے گا، گھمسان کا رنگ ہو رہا ہوگا، گردنیں زمین پر گر رہی ہوں گی، دھڑ ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے. اس گھمسان کے رنگ میں شیطان خود لبادہ بشری میں انسانی بدن کے آگے امام زمانہ کا مقابلہ کر رہا ہوگا. دجال اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ ہوگا، سفیانی اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ ہوگا. ہم نے ہر صورت میں مہدی کا رستہ روکنا ہے، ہم نے مکہ سے آگے اس کو حکومت نہیں کرنے دینی، ہم اس کا یہی رستہ روک لیں گے. یا امام زمانہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ، امام کے ساتھ کون کون ہوگا؟ تو 313 ہوں گے. ان 313 میں کون ہوگا؟ 72 کربلا والے ہوں گے. سلمان ہوگا، ابو ذر ہوگا، مالک اشتر ہوگا، حجر بن علی ہوگا. یہ سارے کے سارے اصحاب کے ساتھ امام اپنے پورے لشکر کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہوں گے. یا اس مقابلے میں اس گھمسان کے رن میں شیطان خود امام کے سامنے ہاتھ میں تلوار لیے امام سے مقابلہ کر رہا ہوگا. یا یک لک پیچھے سے مشرق کی طرف سے زمین پہ ایک گرد پھٹے گی، آواز آئے گی مہدی انتظار کر، تیرا دادا علی آ گیا ہے. علی ذوالفقار کو ہوا میں لہراتے ہوئے وادی بیضا میں آئیں گے، اور وادی بیضا میں آگے علی شیطان کی پشت پہ نیزہ مارے گا. علی کے نیزے کے ساتھ شیطان وہیں پہ قتل ہو جائے گا. اب میرا سوال ہے علماء سے کہ غیبت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر مظلوم ظالم سے بدلہ لے گا، ہر مقتول قاتل سے بدلہ لے گا. شیطان اللہ کا دشمن تھا، اسے علی کیوں مارا؟ دشمن ہے اللہ کا. علی ہے مظہر پروردگار، علی ہے قوت پروردگار. کوفہ کی طرف امام بڑھیں گے، کوفہ کو آگے اپنا کیپٹل بنائیں گے، مسجد سہلہ کو اپنا بیت المال بنائیں گے، مسجد کوفہ کو بھی گرا دیں گے. اس لیے کہ بنی امیہ کے دور میں توسیع ہوئی تھی. امام مسجد کوفہ کی بنیادیں وہیں پہ رکھیں گے جہاں سے علی نے آغاز کیا تھا. مسجد کوفہ کو اتنی توسیع دے دیں گے، اتنی بڑی مسجد کوفہ کو کر دیں گے کہ اس کا ایک ستون، اس کا ایک پلر کوفہ میں ہوگا، دوسرا مکہ میں ہوگا.
तीसरा मिस्र में होगा। पूरी दुनिया के शिया मस्जिद कूफा में इमाम के पीछे आके नमाज पढ़ेंगे। मस्जिद कूफा को तोसी दे दी जाएगी। हजारों दरवाजे होंगे मस्जिद कूफा के जो मशरक से मगरब की तरफ खुलेंगे। मस्जिद कूफा में आके इमाम क़याम करेंगे और यहीं से कल गुफ्तगू करेंगे कि पहली रजत किसकी होगी, इमाम के दौर में पहली हुकूमत किसकी कायम होगी। रजत को कुरान से साबित करेंगे। दोबारा ज़मीन पर इस्लामी हुकूमत का क़याम क्या कुरान से साबित है? जिसे लोग क़यामत कहते हैं, उससे पहले मजहब जाफरिया में रजत पर यकीन रखना ज़रूरियात मज़हब में से है। ये ना समझना ये सिर्फ अकीदा है, ज़रूरियात मज़हब में से है। अगर तुम्हारा क़यामत पे यकीन है तो उससे पहले तुम्हारा रजत पे यकीन हो। पलटेंगी रूहें, इसी दुनिया में वापस आएंगे, इसी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। कौन इमाम कितनी देर हुकूमत करेगा, बहुत हसास मौजू, इस पे कल बात होगी। जब इमाम की हुकूमत कायम हो जाएगी, हुसैन भी आ जाएंगे। सबसे बेहतर मुझे सफीर भाई जो गैबत की किताबें टटोलते सबसे बेहतर मंजर लगा वो है अब्बास की इमाम ज़माना से। हाय हाय हाय। जब ये दो शेर अली के एक दूसरे के सामने आएंगे, तारीख कहती है कि पता नहीं चलेगा इनमें ज्यादा जख्मी अंदर से कौन। अब्बास कह रहा होगा महदी मैंने तेरा बड़ा इंतजार किया है। सरकारे वली हसन सरकारे अब्बास का हाथ पकड़ेंगे, वो बाजू जिस शाने से कटा था उसी शाने पे आके मेरा महदी पहला बोसा देगा। बोसा देखेगा अब मेरा ज़हूर हो गया है। मुझे सिर्फ इतना बता दरबार में हुसैन के सर का नाम किसने लिया था, मुझे बता असगर के गले पे तीर किसने चलाया था। क्या वो वक्त होगा, क्या वो दौर होगा जब अब्बास बता रहे होंगे महदी ये तेरी दादी का मुजरम है, ये तेरे बाप। वो जिसने बड़े सब्र किए उसके आगे सैयदुल साबरीन खड़ा होगा। तो सब्र के पहाड़ एक दूसरे के सामने, बड़ा सब्र किया अब्बास ने। जब शाम में सर अब्बास आया, एक चेहरा शनास था जिसने अब्बास की आंखों को देखा। कहने लगा हर कोई जुल्म से मारा गया, ये हसरत ने मारा।